أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ شہر رمضان الذی، ماہ رمضان ہے جس میں انزل فیہ القرآن، قرآن مجید بھیجا گیا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات، اور واضح ہے، من الہدی، ہدایت میں بھی، والفرقان، اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب۔ فمن شہیدہ، پس جو شخص اس ماہ میں، تم میں سے اس ماہ میں موجود ہو، فمن شہیدہ، جو کوئی موجود ہو، منکم، تم میں سے، الشہر، اس مہینے میں، فلیصمہ، تو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے، ومن کان مریضا، اور جو شخص بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو شمار کرے روزہ رکھنا، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، فعدۃ، وہ شمار کرے، من ایام، ایام میں سے، اخر، دوسرے ایام۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ احکام اور قوانین میں دشواری نہیں چاہتا، سختی نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم لوگ قضاء کے ایام کو پورا کر سکو، جو روزہ نہیں رکھے اس کو پورا کر سکو، اس گنتی کو پورا کر سکو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور کیا کرو، اور تاکہ تم لوگ اللہ کی بزرگی بیان کیا کرو اس پر جو تم کو ایک طریقہ بتلایا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم کیا ہو بھائی، شکر گزار۔ یہ آیت کریمہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیت کریمہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کے ساتھ جس چیز کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا وہ کیا ہے بھائی؟ قرآن کا نزول۔ قرآن مجید اور رمضان المبارک، ان دونوں کا باہم زبردست تعلق، اب جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ہم پہلے عرض کر چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بارے میں 2 مہینہ پہلے سے فکر مند رہتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ آپ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت پیدا کیجئے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے۔ اب روزہ رکھنا اور روزہ افطار کرنا، ان دونوں کے لیے جو شریعت کا حکم کیا ہے بھائی؟ کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا اور چاند دیکھ کر افطار کرنا، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا اور چاند دیکھ کر افطار کرنا، شریعت کا حکم یہ ہے۔ اب چاند دیکھنے کی کیا صورتیں؟ 3 صورتیں۔ نمبر 1 کہ بذات خود چاند دیکھ لیا، نمبر 2
معتبر شہادت سے چاند دیکھنا ثابت ہو گیا، معتبر شہادت سے چاند دیکھنا ثابت ہو، اور نمبر 3 کہ شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے۔ تو چاند دیکھنے کی کتنی صورتیں ہوں گی بھائی روزہ رکھنے کے لیے؟ 3 صورتیں۔ نمبر 1 کہ بذات خود چاند دیکھ لیا، نمبر 2 معتبر شہادت سے چاند کے دیکھنا ثابت ہو گیا، اور نمبر 3 شعبان کے 30 دن مکمل ہو گئے۔ اب جب یہ تینوں کیفیتوں میں سے کوئی ایک کیفیت مکمل ہو جائے تو اب حکم کیا ہے کہ بھائی روزہ رکھ لے بھائی۔ اب جس طریقے سے رمضان المبارک میں قرآن مجید کے نزول کو بیان کیا کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اب اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں تو صرف یہ قرآن ہی کا مسئلہ نہیں، بلکہ پہلی کتابوں کو بھی اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت واثلہ بن اسقع کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صحف ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کے جو صحائف تھے، اللہ نے انہیں 1 رمضان المبارک کو نازل فرمایا، اور تورات اللہ رب العزت نے 6 رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اور انجیل کو اللہ رب العزت نے 13 رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے 24ویں رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ زبور 12 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور انجیل 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں رمضان المبارک کا مہینہ بہت مبارک ہے، کہ اللہ رب العزت نے اپنے جتنے پیغامات قرآنی اور صحیفہ کی شکل میں نازل فرمائے وہ سب کے سب رمضان المبارک میں نازل فرمائے۔ یعنی رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کے نزول فرمایا کہ اپنی کتابوں کو اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک تو قرآن کے نزول کا ذکر ہے، اور فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو کوئی موجود ہو، حاضر ہو، تم میں سے جو کوئی موجود ہو، حاضر ہو اس مہینے میں، فَلْيَصُمْهُ، وہ لازمی روزہ رکھے۔ حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے مسلمان، عاقل، بالغ، صحت مند، مقیم، مسلمان، عاقل، بالغ، صحت مند، مقیم، مریض نہ ہو، سفر میں نہ ہو۔ جب یہ کیفیات پوری ہو گئی تو اسے کہا گیا کہ فمن شہید منکم، تم میں سے جو کوئی موجود ہو، صحیح سالم حالت میں عاقل بالغ مسلمان ہے، تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس مہینے میں روزہ رکھے۔ اب اللہ رب العزت نے جب یہ حکم نازل فرمایا، آگے اللہ فرمانے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آپ کے ساتھ سختی نہیں چاہتے، نرمی چاہتے ہیں اللہ۔ یہ کس حکم کے بعد اسے نازل فرمایا؟ اس حکم کے بعد وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا وہ سفر میں ہے تو وہ ان ایام میں اگر روزہ نہیں رکھ پایا
تو وہ دیگر ایام میں گنتی پوری کر لے، روزے کی قضا کر لے۔ یہ اللہ رب العزت نے کہ اگر بیمار ہے تو ایسا نہیں کہ شریعت نے ایک حکم نازل فرما دیا تو اب کوئی ٹھیک ہے، بیمار ہے، کسی حالت میں سفر میں ہے، مقیم ہے، تو ہر حالت میں شریعت نے حکم نازل نہیں کیا کہ وہ روزہ ہی رکھے، نہیں، چھوٹ دی۔ صرف یہ روزے میں نہیں بلکہ عبادات میں جتنا بھی اللہ رب العزت نے انسانوں کو مکلف بنایا، جہاں کہیں کسی انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم میں، شریعت نے اپنے حکم میں نرمی رکھی۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ فرما رہے کہ اے میرے بندو، میں تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہوں، آسانیاں چاہتا ہوں تمہارے لیے، اور تمہارے ساتھ عسر، تنگی نہیں چاہتا ہوں، سختی نہیں، دشواری نہیں چاہتا ہوں۔ میرے جو احکام اور قوانین ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے حکم ہے، لیکن ان میں سے اگر کوئی مریض ہے، ان میں سے اگر کسی کو کوئی دشواری ہے تو اس حکم میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نرمی کرتا ہوں۔ چنانچہ نماز میں بھی یہی حکم کہ بھئی کیا حکم کیا؟ بھئی کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اگر ایک آدمی قیام نہیں کر سکتا تو اسے کہا گیا کہ بھئی بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اسے کہا گیا بھئی اشارے سے نماز پڑھ لے۔ اور اگر اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا تو حکم یہ ہے کہ اب چند دن کے لیے، جب تک اشارے کی قدرت بھی نہیں، تو اب حکم یہ ہے کہ یہ نماز کا اب اس کے لیے نماز کا یہ مکلف نہیں رہا، اب یہ نماز کا مکلف نہیں رہا۔ اسی طریقے سے گھروں میں خواتین ہیں، ان کے ایام خاص آ گئے تو شریعت نے کیا نرمی برتی پہ کیا تو نماز معاف کر دی۔ لیکن روزے کے بارے میں کیا؟ روزے کے بارے میں حکم یہ دیا، چونکہ یہ سال میں صرف ایک مہینہ، تو اس کے بارے میں حکم یہ دیا کہ اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ خواتین کے کسی بھی حالت میں خاص ایام آ جائے تو اس صورت میں، یا وہ بچے والی ہو گئی، تو اب اس کے لیے نرمی کیا ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھے، بلکہ جب وہ تندرست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے تو روزے کی قضا کرے۔ اب رمضان المبارک کے بارے میں کچھ چیزیں فضائل اور مناقب کے اعتبار سے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہیں کہ انسان جب انسان کیا بھئی حریص ہے، جب وہ فضائل اور مناقب سنتا ہے تو عمل کی طرف اس رغبت پڑتی ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں مساجد میں جو فضائل اعمال کی تعلیم ہے وہ بھی اسی غرض اور مقصد کے لیے ہے کہ تب ہم فضائل سنیں گے تو ہمارے دل میں اعمال کی رغبت پیدا ہوگی۔ نبی کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے کیا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں قید کر لیے جاتے ہیں۔ اور یہ ساری صورتحال کس لیے پیدا کی گئی؟ کہ اللہ کے بندے عام رمضان میں جو کیفیت ہے، اعمال سے دوری، پیچھے رہنا، شیاطین کے وساوس میں جکڑے رہنا، اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں کے لیے پابندیاں لگا کر ایمان والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، تاکہ وہ اعمال میں رغبت دکھائیں اور رمضان المبارک کا مہینہ قیمتی بنا لیں اور اس قدر اللہ کے قریب ہو جائیں کہ اللہ رب العزت ان کی بخشش کا اعلان کر دیں اور بخشش کا پروانہ جاری کر دیں۔ یہیں تک نہیں بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ جس شخص نے، جو بھی آدمی جس نے رمضان المبارک کو قائم کیا، اس میں قیام کیا، اس میں روزہ رکھا، ایمانا و احتسابا، ایمانا و احتسابا، ایمانا اخلاص نیت کے ساتھ، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، احتسابا ریا سے، دکھلاوے سے بچ کر، کیا فرمایا؟ غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے جتنے گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگ، یہ کتنی زبردست اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ آج اگر دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھ لیں، اگر ایک دن اعلان ہو جائے کہ کل جو ہے جو شخص خدیجہ مسجد کے باہر جمع ہوں گے، جو لوگ، انہیں جو ہے بھائی 1,000 روپے دیا جائے، آپ دیکھیں گے کہ پورے علاقے اور محلے میں دور دور جہاں تک خبر جائے گی سارے لوگ آ جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ 1,000 کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو رمضان المبارک کو قائم کرے گا روزے کے ساتھ اور تراویح کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اور ریا سے بچتے ہو، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کر لیں، ابھی سے تہیہ اور عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے رمضان المبارک کو بہت قیمتی بنانا ہے اعمال کے اعتبار سے۔ اور رمضان المبارک میں قرآن کا تعلق وہ ہمیں ظاہر باہر نظر بھی آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مساجد میں قرآن مجید پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، بلکہ پوری مسجد کی دیواریں جو ہے، تمام اطراف میں لوگ دیواروں کی طرف منہ کر کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک جگہ بھی خالی نظر نہیں آتی۔ حفاظ کو اگر دیکھیں گے تو ہزاروں نہیں، لاکھوں حفاظ تراویح میں قرآن سناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گھروں کے اندر اگر دیکھیں گے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں جو قرآن نازل فرمایا اس کی ترتیب یہ ہے کہ باقی جتنی کتابیں ہیں انہیں تو اللہ نے یکبارگی اپنے پاس سے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا، لیکن قرآن کے متعلق کہ قرآن اللہ رب العزت نے یکبارگی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر وقتاً فوقتاً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ چنانچہ ہم قرآن مجید کی تلاوت بڑھاتے ہیں، لیکن یہ بڑھے گی ایسا نہیں کہ ہم پہلے رمضان میں جو ہے نا پورے سال شیطان نے ہم پر محنت کی ہوئی ہے، پورے سال شیطان نے محنت کی ہوئی ہے، تو ایسا ممکن نہیں کہ بھئی پہلا روزہ جیسے ہی ہم نے سحری کر لی یا پہلی تراویح پڑھ لی تو صبح اٹھتے ہی جناب ہم اس لائق اور قابل ہو جائیں گے کہ ہم 3 دن پارے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ یہ ممکن نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج ہی سے، ابھی ہی سے یہ عزم لے کر یہاں سے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ ہم آج ہی سے اپنی تلاوت بڑھا دیں۔ آپ دیکھیں بھائی، نمازوں سے پہلے جو سنتیں ہیں اور پھر اس کے بعد فرائض، مغرب کے علاوہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انسان دنیا کے ماحول سے نکل کر مسجد میں جا رہے اور اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، فرض پڑھنا ہے، تو فوراً جا کر اگر فرض میں شامل ہوگا تو ابھی اس کا نماز کا ماحول بنا ہی نہیں، اس کا دماغ ابھی تک دکان میں کاروبار میں چل رہا ہے۔ تو شریعت کا حکم کیا بھائی؟ پہلے مسجد میں جائے تو سب سے پہلے شریعت نے حکم یہ دیا کہ بھائی تحیت المسجد پڑھ لو، تحیت الوضو پڑھ لو،
دو نفل پڑھ لیں. اب جب دو نفل پڑھے تو تھوڑے سے بھائی نماز کی طرف آگے، ذہن نماز کی طرف کر لیا. اسی طریقے سے پھر 2 سنت یا 4 سنت کا وقت ہے نماز کے اعتبار سے، تو جیسے ہی وہ سنتیں پڑھی تو اور نماز کا ماحول بن گیا. اب جب فرض میں کھڑا ہوگا تو مستقل اس کا دماغ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور نماز کی طرف ہوگا. اسی طرح رمضان المبارک سے پہلے یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے. اس میں ہم اپنی عادت تبدیل کریں، کھانے پینے کے اعتبار سے، باتوں کے اعتبار سے، لغویات اور فضولیات کے اعتبار سے کہ اس پر کنٹرول کر لیں. گالم گلوچ کی عادت ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں. گپ شپ کا زیادہ ماحول بنایا ہوا اسے کنٹرول کر لیں. تاکہ موبائل زیادہ دیکھنے کی عادت ہے اسے کنٹرول کر لیں. قرآن مجید کی تلاوت کو دل نہیں کر رہا، زبردستی روزانہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے اور اس نیت سے کرے کہ تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ میرا بہت قیمتی بن جائے. اگر ہم ابھی سے کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بڑا قیمتی بن جائے گا. ایک ذمہ داری ماں باپ کی ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ، صحت مند طبقہ، کیا بھائی انہیں بچپن سے روزہ رکھنے کی عادت نہیں ڈالی جاتی. 14 سال 13 سال کا ہوا، روزہ رکھنے کی عادت نہیں ڈلی. اب بھائی رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور سارا گھر روزے سے ہے اور نوجوان بچے روزہ نہیں رکھ رہے. ایک روزے کی قدر و قیمت، ایک روزے کی قدر و قیمت صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ جان بوجھ کر جس نے روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر، تو اس کی قضا کیا بھائی؟ مسلسل 2 مہینے پابندی سے روزہ رکھے. مسلسل 2 مہینے پابندی سے روزہ رکھے گا. حتیٰ کہ اگر اس نے 50 دن روزہ رکھ کے 51واں دن جو ہے اس میں روزہ چھوڑ دیا تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ از سر نو دوبارہ شروع. جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی وجہ سے سزا یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ 2 ماہ روزہ رکھے گا اور درمیان میں تسلسل ٹوٹ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے شروع. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں کتنی زیادہ ہے کہ اس ایک کے بدلے میں 2 مہینے کے روزے بھی، اور وہ 2 مہینے بھی اس کی قضا ہے. اس ایک کی جو فضیلت ہے وہ 2 مہینے قضا جو ہے اس فضیلت تک نہیں پہنچ سکتی. ایک ذمہ داری تو ماں باپ کی یہ ہے کہ کوئی ان کا بچہ بغیر روزے کے نہیں ہونا چاہیے، قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا محلے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے پورے محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ جن دکانوں پر روزہ توڑنے کی مہم چل رہی ہوتی ہے، کہ بے روز لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی جا رہی ہوتی ہیں، سارے محلے کے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دکان والوں کو محبت سے، پیار سے ان کو سمجھائیں، ان کو اس کا نقصان بیان کریں، اس کی وعید سنائیں کہ کسی ایک آدمی کے روزہ توڑنے میں اگر اس کی مدد کی، گناہ کے اندر مدد کی، تو وہ بھی ایسا ہی گناہ میں شامل ہوگا جیسے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، یہ بھی اس کی طرح گناہ گار، برابر سے گناہ گار. تو ماں باپ ہونے کے اعتبار سے بھی ذمہ داری ہے، علاقے اور محلے کے اعتبار سے بھی ذمہ داری ہے کہ ایسی دکانوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو روزہ توڑنے میں معاون اور مددگار ثابت. انہیں سمجھانا چاہیے، فضائل اور مناقب سامنے رکھ کے، وعیدات سامنے رکھ کے، اپنے امام صاحب سے، محلے کے امام صاحب سے پوچھ کر فضائل، مناقب، عتاب، وعید یہ پوچھ کر جا کر ان کے ساتھ مذاکرہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا محلہ ایسا خوبصورت بن جائے کہ سارے لوگ عاقل، بالغ، صحت مند، تندرست، سارے کے سارے روزے کی حالت میں ہوں. کیونکہ جب کوئی شخص
روزہ توڑتا ہے جان بوجھ کر تو اللہ کا غضب آتا ہے، اور اس اللہ کے غضب کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ اپنے غضب کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، وگرنہ روزہ توڑنے کی وجہ سے نحوست بپا ہوتی ہے اور اللہ کا غضب متوجہ۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہم نیت کر لیں بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے کہ انشاءاللہ ہم پورا مہینہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ بھی رکھیں گے اور تراویح بھی انشاءاللہ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، اور پورا مہینہ تراویح پڑھیں گے۔ ایک تو قرآن مجید سننا یہ لازمی ہے، مستقل سنت ہے، اور ایک پورا مہینہ تراویح پڑھنا یہ مستقل سنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، رمضان المبارک کی خوب قدر کر کے اعمال کے ساتھ اور بہت حسن سلوک کے ساتھ اچھے طریقے سے رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کا مستحق بنا دے کہ آخری روزے اور آخری لیلۃ الجائزہ میں اللہ ہم سب کی مغفرت کے پروانے جاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔